بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نے آخری درس سماعت فرمایا کہ یہ پانچوں صفات اللہ کی ہیں، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی علیم یعنی علم رکھنے والا، یہ توحید ہے۔ مگر اس مالک نے کرم فرمایا اور یہی پانچوں صفات اول، آخر، ظاہر، باطن اور علیم یہ اسی کی ہیں، مگر اس نے کرم فرمایا اور یہی پانچوں صفات مخلوق میں محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں کہ میں اللہ اول، خالق ہونے میں اول، اور مخلوق میں اگر کوئی نمبر 1 ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جیسے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، مخلوق میں ساری کائنات مل جائے تو اول مصطفیٰ کی ذات ہے، آخر بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، بات شروع بھی نور محمد پہ ہوئی ہے اور ختم بھی نور محمد پہ ہوگی ہے، اور اللہ ظاہر بھی ہے اور اللہ باطن بھی ہے۔ اسی طرح حضور کی بشریت کو دنیا نے دیکھ لیا، 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ تمہارے سامنے آ گئی، مگر حقیقت مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ دنیا کیا جانے کہ اصل میں میرے محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جس طرح مالک وقت تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان کو بھی جانتے تھے، اور آپ جو قمر مشانی میں اس وقت بیٹھے ہیں میرے آقا ہمیں بھی جانتے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضور اپنے امت میں ہر امتی کو جانتے ہیں، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہ کا حکم ہے، مگر کمال یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہم صلی علی محمد کا جملہ لبوں سے نکالتا ہے درود پاک کا، حضور اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے نام کو بھی جانتے ہیں اور اس کے خاندان کو بھی جانتے ہیں۔ درود پڑھنے والے ہر فرد کا نام سے جواب آتا ہے، عرش سے بھی اور مدینے سے بھی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ درس تو آپ نے تفصیلاً سماعت فرما لیا تھا۔ اگلی آیت اب میں نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی تو اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے۔ سماوات جمع کا صیغہ ہے اور ارض واحد ہے، کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا فی ستۃ ایام، 7 دنوں میں اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام، اس اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، دنوں کا ذکر کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر بیٹھا۔ حاضرین مکرم، جو گنتی ہوتی ہے وہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہے۔ جیسے ابھی علامہ قاری حافظ شریف صاحب نے آپ کو نماز پڑھائی تو انہوں نے بھی گنا، آج وہ صدارت کر رہے ہیں اس درس کی، انہوں نے بھی گنا کہ 3 رکعتیں میں نے پڑھائی ہیں، نیت بھی کی 3 رکعتوں کی، اور آپ نے بھی جماعت میں شریک ہوئے تو آپ نے بھی 3 کی نیت کی۔ عشاء کے وقت آپ 4 کی نیت کریں گے۔ یہ جو تعداد ہے یہ حساب کتاب کے لیے ہوتی ہے کہ نظام خلط ملط نہ ہو۔ اب اللہ نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے 7 دنوں میں، سو اللہ رب العزت نے 7 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا فرمائے۔ آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی، مگر آسمان جدا جدا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، مگر زمین ساری جڑی ہوئی ہے۔
اس میں بھی طے ہے، مٹی کی، ریت کی، پانی کی، مختلف طے ہیں، مگر زمین آپس میں جڑی ہوئی ہے اور آسمان آپس میں جدا جدا ہے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان آپ کو قرآن میں ذکر ملے گا، حدیث میں ذکر ملے گا۔ پہلے آسمان پہ انبیاء علیہ السلام نے معراج کی رات حضور کا استقبال فرمایا، دوسرے پر، تیسرے پر۔ تو 7 دنوں میں اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی کیا حساب کتاب رکھنا تھا؟ میرا اللہ تو قادر ہے، اور اللہ فرمائے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ مگر یہ دنوں کی کہ 7 دنوں میں، عام ترجمے آپ پڑھیں گے تو 6 ایام، 7 دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے۔ اتنا بڑا کام تھا کہ اللہ کو بھی 7 دن لگے؟ یا ہم بعض اوقات لنٹر ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں 2-4 دن روکنا پڑتا ہے کہ یہ خشک ہو جائے، دیوار گیلی ہے تو 2-4 دن خشک ہو جائے پھر چھت ڈالیں گے۔ لیبر کام ہو تو دن زیادہ لگ جاتے ہیں، مستری ایک ہو تو مکان پر دن زیادہ لگ جاتے ہیں، لیکن اگر لیبر زیادہ ہو، مستری زیادہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو دنوں میں کام ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ جو بنانے میں نہ میٹیریل کا محتاج ہے، نہ مستریوں کا محتاج ہے، نہ لیبر کی، نہ فرشتوں کا، پھر اللہ رب العزت نے 7 دن کیوں لگائے؟ اس کی پہلی حکمت تو رب جانتا ہے کہ یہ 7 دنوں کا ذکر کیوں کیا۔ تفاسیر میں اس کا ذکر ملتا ہے، مگر میں اگلی بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم دن کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے اور میرے ہاں دن کا شمار ہوتا ہے سورج نکلنے سے، کہ سورج نکلے تو دن ہے، اور غروب ہو جائے تو شام ہے، اور رات شروع ہوتی ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو رات ہے، اور سورج نکلے تو دن ہے۔ گویا رات اور دن کا حساب کتاب سورج کے ساتھ ہے۔ سورج نکلنے سے 30 دنوں 7 دنوں کے ہفتے کا حساب ہوتا ہے۔ آج جمعرات ہے تو آج رات جمعے کی ہے اور صبح جمعہ کا دن ہے۔ یہاں اگر ہے کہ اللہ نے 7 دن، یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، ایام 7 دنوں کو کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے 7 دنوں میں زمین اور آسمان پیدا کیے۔ آپ سارے اتنے معلومات تو رکھے ہیں کہ جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، تو سورج نکلتا کدھر سے تھا اور غروب کیسے ہوتا تھا؟ جب زمین اور آسمان نہ تھے تو سورج اور چاند کہاں سے آ گئے؟ جب سورج اور چاند کا مدار نہیں تھا تو دنوں کا کیسے پتہ چلتا تھا؟ سورج اور چاند کو نہ دیکھیں تو ہم دنوں کا حساب وقت سے لگاتے ہیں کہ 12 گھنٹوں کا ایک دن ہے اور 14 گھنٹوں کی رات ہے۔ 16 سردیوں اور گرمیوں میں دن رات کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ سورج کو نہ بھی دیکھیں، بادل ہو تو گھڑی سے پتہ چل جاتا ہے۔ گویا فقط سورج سے نہیں، وقت سے بھی دن کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند تھا۔ پھر بھی رب فرما رہا ہے کہ 7 دنوں میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اب اگر پچھلے زمانے میں چھوڑ دیں، آج کل کی بات کریں، کچھ علاقوں میں دن ہوتا ہے 12 گھنٹوں کا، کچھ علاقوں میں دن ہوتا ہے 14 گھنٹوں کا، کچھ علاقوں میں دن ہے 16 گھنٹوں کا۔ میں نے خود ایسے ملک وزٹ کیے جہاں دن 20-20 گھنٹے کا ہے، کہ صبح سورج نکلتا ہے 20 گھنٹے دن اور 4 گھنٹے کی رات۔ پھر اسی طرح سردیوں میں 4-5 گھنٹے کا دن اور 16-16 20-20 گھنٹوں کی رات۔ یہ آج کل زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور ادھر اسکینڈینیوین کنٹریز میں، ناروے میں اب بھی ایک شہر ایسا ہے کہ جس میں 15-16 مئی کو سورج نکلتا ہے، پھر سارا مئی، سارا جون اور پھر جولائی کے آخر میں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ 2-3 ماہ رات ہوتی ہی نہیں، سورج سارا دن چمکتا رہتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور و نزدیک سے سیر کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ دن ہے۔ اسی طرح کچھ زمین کے ٹکڑے ایسے ہیں کہ 6-6 ماہ سورج نکلتا ہی نہیں،
6 ماہ رات ہی ہوتی ہے۔ اب یہاں سوچیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 7 دنوں میں پیدا کیے، تو وہ کون سے دن تھے؟ اب اگر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دن دیکھیں تو کہ میدان حشر کا جو دن ہوگا، حساب کتاب والا دن، وہ دنیا کے 50,000 سالوں جتنا ایک دن ہوگا۔ جو قیامت کا ایک دن ہوگا وہ دنیا کے ہزاروں سال جتنا ہوگا۔ وہ جو قبر کے دن رات ہیں ان کا جدا ہے، جنت میں جو دن رات ہیں ان کے جدا ہیں۔ یہ تیرے میرے دن رات ہیں، یہ پاکستان کے دن اور رات ہیں جو 12 یا 14 گھنٹوں پر مشتمل ہیں۔ زمانہ بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے تو دن اور رات بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے کچھ مفسرین نے جب ترجمہ کیا کہ اللہ نے 7 دنوں میں زمین اور آسمان پیدا کیے، تو دن کا لفظ قرآن میں جب بھی پڑھے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ والا دن یا یہ والی رات، وہ اصل رب کے ہاں ہے۔ استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی جب اس آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں تو وہ یہ دن مراد نہیں لیتے، بلکہ آپ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان 7 دور میں پیدا فرمایا ہے، 7 ادوار میں پیدا فرمایا ہے۔ دن سے مراد ایک دور ہے، جیسے 24 گھنٹوں کا ایک دور ہے، تو اللہ نے 7 زمانوں میں 7 ادوار میں زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ 7 دور تھے، وہ 7 سٹیپ تھے جس میں اللہ نے ساری زمین کو بنایا، سارے آسمانوں کو بنایا، اور فقط مٹی اکٹھی نہیں کی۔ اس زمین پر اگر غور کریں تو اس مالک نے سونا، چاندی، لوہا، کوئلہ، گیس، تیل، کیا کیا سب کچھ اسی زمین میں رکھا ہوا ہے، اور ترتیب کے ساتھ ہے کہ جس کا حصہ تیل میں ہے وہاں تیل نکلتا ہے، جس کا حصہ لوہے میں ہے وہاں لوہا نکلتا ہے۔ کالا باغ میں نمک نکل آیا، آپ کے ہاں کوئلہ نکل آیا، کہیں سے سونا نکل آیا، کہیں سے پانی اور کہیں سے تیل۔ یہ مختلف حصے ہیں جو رب نے رکھے ہیں، اور ہر دور کے خزانے اپنے مقدر میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس طرح بتائیے کس ترتیب سے اللہ نے زمین کو بنایا ہوگا، اسی طرح آسمان میں بھی یوں کئی چھپے راز ہیں جو سائنس وقت گزرتا جاتا ہے۔ ابھی تک تو سائنس زون تک پہنچی ہے، ابھی سائنس ہوائی کروں تک پہنچی ہے، مریخ تک پہنچی ہے کہ آسمان کا وجود، اور اس سے اگلی حقیقتیں جو انسان ترقی کرے گا کہ یہ 7 دور رب نے بنائے ہیں، تو حضرت انسان کے لیے زمین اور آسمان کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کیا اور سجا کے سنوار کے حضرت انسان کے رہنے کے قابل بنایا۔ ثم استوى علی العرش، عرش کا لفظ تو آپ نے سنا ہے، اور کرسی بھی سنی ہے کہ اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے۔ ثم استوى علی العرش، لفظوں کو دیکھ کر عام یہی ہوتے کہ پھر جا کے اللہ کرسی پر بیٹھا، تو سنو، اللہ اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے سے پاک ہے۔ جیسے میں بیٹھا ہوں کرسی پر، میری ضرورت اور مجبوری تھی، آپ بیٹھے ہیں صف پر اپنی خوشی سے، میں چل کے آیا درس دینے کے لیے، آپ چل کے آئے درس سننے کے لیے، چلنا آنا جانا۔ ثم استوى علی العرش، پھر جا کے وہ عرش پر بیٹھا، متمکن ہوا عرش پر۔ وہ 7 دن زمین اور آسمان بنانے کے بعد پھر جا کے عرش پہ ہوا، بلا تمثیل۔ بندہ بھی 8-10 گھنٹے کا محنت ڈیوٹی کرتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، سستاتا ہے، ریسٹ کرتا ہے۔ ذہن میں کہیں نہ آئے اس آیت کو پڑھ کر کہیں ترجمہ پڑھیں کہ 7 دن اللہ نے زمین اور آسمان بنائے، پھر جا کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ بیٹھنے کا محتاج نہیں، مگر پھر ثم استوى علی العرش کا معنی کیا ہے؟ پھر جا کے وہ عرش پر متمکن ہوا، پھر جا کے لفظ بھی ثم ہے۔ اس سے پہلے عمل ہے کہ اللہ نے زمین بنائی اور 7 دن لگے، آسمان بنائے اور 7 دن لگے، ثم
پھر جا کے کرسی پر بیٹھے. عام طالب علم یا عام نصابی کتب میں کہ پھر جا کے وہ عرش پر بیٹھا، مگر آپ درس میں آنے والے ذہن کلیئر کر لیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ کام کاج کرنے کے بعد اللہ جا کے بیٹھتا ہے، کام کرنے کے بعد اللہ جا کے اٹھتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ عام ترجمے ملیں گے ثم استوی علی العرش. حضور شیخ الاسلام عرفان القرآن میں ترجمہ بیان